عزیز طلباء و طالبات، آپ لوگ سبق پڑھ رہے ہیں کچھ ورق تاریخ سے۔ مصنف اس کے ہیں حکیم محمد سعید۔ پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ برٹش میوزیم کے بارے میں اس میں بتایا جا رہا تھا کہ برٹش میوزیم میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں کی لائبریری میں 3 حصے ہیں گے اور ان تینوں حصوں میں کیا کیا چیزیں رکھی گئی تھیں۔ اس میں چھپی ہوئی کتابیں بھی ہیں اور پھر نوادرات وغیرہ بھی ہیں۔ اب بات آگے بڑھتی ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں البیرونی اور ابن الہیثم کے بارے میں۔ البیرونی، جن کا پورا نام ابو ریحان بن احمد تھا، وہ ریاضی، فلکیات، معدنیات اور آثار قدیمہ کے عالم تھے۔ البیرونی نے اپنی زندگی کے 50 سال علم حاصل کرنے میں استعمال کیے، صرف کیے یعنی کہ، اور انہیں بہت بڑے انعامات سے بھی نوازا گیا، لیکن انہوں نے ان انعامات کو قبول نہیں کیا اور لکھنے لکھانے کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھا۔ انہوں نے تقریباً 100 کے قریب کتابیں لکھی، جن میں ریاضی، جغرافیہ، فلکیات کا علم اور دوسرے علوم شامل ہیں۔ البیرونی نے اہم سائنسی کارنامے انجام دیے، جس میں طول البلد اور عرض البلد کا معلوم کرنا، یعنی کہ لمبائی اور چوڑائی۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ زمین کے نیچے سے چشمے کی صورت میں پانی کس رد عمل کے طور پر باہر آتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ علم حیت اور ریاضی کے مطالعے سے کیا حاصل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کا سفر بھی کیا اور وہاں کے رہن سہن، رسم و رواج کے بارے میں کتاب الہند کے نام سے ایک کتاب تحریر کی۔ لوگ انہیں علم کا دریا کہنے لگے۔ اب آئیے ابن الہیثم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ابن الہیثم، جن کا پورا نام ابو علی الحسن تھا، انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی تھی جس کا نام کتاب المناظر بھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بتایا کہ آنکھ اور اس کیا کام کرتی ہے، اس کی اندرونی بناوٹ کیسی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک تجربے کے ذریعے اس کو کر کے بھی دکھایا۔ ابن الہیثم بصریات یعنی دیکھنے کا علم کے علاوہ ریاضی اور فلکیات کے بھی ماہر تھے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر بات کی، مختلف علماء اور سائنسدانوں سے ملاقات کی، اور پھر وہ بغداد سے قاہرہ کہاں پر ہے؟ مصر میں ہے۔ قاہرہ میں اپنی زندگی کے باقی حصے گزارے تھے اور وہیں سے اس جہاں سے چلے گئے تھے، یعنی دنیا سے روپوش ہو گئے تھے۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ ہمارا ماضی ہمارے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے روشن تھا، انہوں نے علم کی کیا کیا خدمات انجام دی۔ آج ان کے علم کے بلبوتے پر ہم ترقی کے میدان میں کس حد تک آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ کا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس سبق کے ساتھ آپ کو مشق بھی دی جا رہی ہے، آپ اس کو آرام سے کر لیجئے گا۔ سارے سوال جواب ہیں، جملوں کی وضاحت ہے اور باقی کا دوسرا کام ہے۔ اس تمام کام کو کر لیں گے، اس طرح سے آپ کے اس سبق کا کام مکمل ہو جائے گا اور پھر یہیں پر ہماری بات ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں کسی اور سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔